اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جو سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہوا ہے، ایک شور سا مچ گیا ہے ثنا خان صاحبہ اور انس بھائی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتاؤں آپ کو۔ جو ثنا خان صاحبہ ہے، جو کہ ایک بالی ووڈ اداکارہ تھی، فلم انڈسٹری کے ساتھ وابستہ تھی، کئی فلمیں انہوں نے بنائی، کئی شوز انہوں نے کیے۔ اس کے بعد اچانک ان کا ایک بیان آتا ہے کہ میں فلم انڈسٹری میں رہ کر اپنے ایمان کو خطرے میں پاتی ہوں، کہ اس ماحول میں رہ کر مجھے اس چیز کا احساس ہو گیا کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر پاتی، میرا ایمان خطرے میں ہے۔ اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس چیز کا احساس جب ان کو ہو گیا تو انہوں نے بالی ووڈ انڈسٹری کو خیر بات کہہ دیا۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہو گئی، مجھے ایک خطرہ سا محسوس ہو گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں شرم و حیا کی کوئی قید نہیں ہو، جہاں بے شرمی ہو، جہاں بے حیائی ہو، ان جگہوں پر ایمان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے ماحول کا درست ہونا، صحیح ہونا ضروری ہے، کیونکہ ماحول کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور وہ اس سے الگ ہو گئی۔ انہوں نے اس کو خیر بات کہہ دیا اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ دین کی طرف مائل ہو گئی، سٹپ بائی سٹپ انہوں نے کچھ چیزیں سیکھی، وہ پردے میں آ گئی، ان کے مختلف بیانات آ گئے، وہ قرآن شریف پڑھتی ہے الحمدللہ۔ اس سے کافی طبیعت خوش ہوئی، کیونکہ اگر یہ فلم انڈسٹری میں ہی رہتی تو اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی ہماری بہنیں اس چیز میں لگ جاتی، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کو بھی بچایا، اور جو انہوں نے توبہ کی، اس کی توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نہ جانے آگے کتنوں کو ہدایت دے دیں گے۔ خیر، جب ان کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی، انہوں نے ایک دیندار آدمی سے جن کا نام انس بھائی ہے شادی کی۔ لوگ تو ان کو مفتی کہتے ہیں، لیکن انہی کا میں نے ایک آڈیو کلپ سنا جس میں انہوں نے کہا کہ میں مفتی نہیں ہوں، یہ میڈیا والوں نے اپنی طرف سے مفتی کا لقب لگایا۔ خیر، وہ جو بھی ہیں، بہرحال ایک دیندار آدمی ہے، اس سے ان کی شادی ہو گئی۔ بزرگوں کی مشورے سے کیا حکمتیں اس میں تھیں، اللہ بہتر جانتے ہیں ہمارے بزرگوں کی نظر میں کیا تھا۔ ان کی شادی ہو گئی۔ شادی کے چند دن بعد وہ یہاں کشمیر آئے گھومنے کے لیے، تو یہاں ان کی چند پکچر، چند فوٹو ان کے وائرل ہو گئے سوشل میڈیا پر، تو اس کو لے کر ایک بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں جی دیکھو، یہ مفتی صاحب ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح یہ فوٹو ڈال رہے ہیں، ناجائز ہے، ہم کریں گے ایسا تو ہمیں فتویٰ دیتے ہیں۔ اور کچھ تو کہہ رہے ہیں جی یہ دیکھو مفتی صاحب اپنی بیوی کے ساتھ فوٹو ڈال رہے ہیں، ہمیں فتویٰ دیتے ہیں، مجھے آپ کی فتویٰ کا انتظار رہے گا، کمنٹ میں ان کو فتویٰ لگائی۔ اور بعض کم ظرف حضرات یہ کہہ رہے ہیں جی عنقریب مفتی صاحب اب اس کے ساتھ گانا گانے والے ہیں، جہاں کہیں سے بھی الفاظ مل سکتے تھے مذمت کے، ان تمام کو جمع کر کے تحریر کی شکل دے دی اور سوشل میڈیا پر ڈال دیا۔ اب سارے حضرات اسی میں لگ گئے، کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ کمنٹ کر رہے ہیں، بس یہی ایشو چل رہا ہے۔ تو ان تمام حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا، بھائی آپ لوگ سمجھو، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، دولت ایمان سے نوازا ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، آپ دیکھو حضور علیہ السلام نے ہر جگہ سختی کا برتاؤ نہیں کیا ہے۔ بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں نرمی بھی کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے، اور اسی دوران ایک شخص آتا ہے، وہ مسجد شریف میں پیشاب کرنے لگتا ہے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے جب اس حرکت کو دیکھا تو وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے اس کو روکنا چاہا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ بالکل اطمینان سے فارغ ہو گیا پیشاب سے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا، ادب اور احترام کے ساتھ بٹھایا، اس کے بعد اس کو سمجھایا کہ میرے عزیز، یہ مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، یہاں سے گندگیوں کو باہر نکالا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہاں انسان اپنے ظاہر کو صاف کر کے اپنے باطن کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے آتا ہے۔ مسجد کی فضیلت اس کو بتائی، ادب اور احترام کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ وہ اپنا گھر گیا، اس نے غسل کیا، کپڑے لگائے، اس کے بعد صاف پاک ہو کر وہ شخص مسجد میں آیا۔
اسی طرح ہمارے اکابرین میں علماء کرام میں ایک عالم دین گزرے ہیں، مفتی مظفر حسین کاندوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا گزر ایک مرتبہ ایک بستی سے ہو رہا تھا اور گزرتے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے سوچا پاس میں مسجد ہے، یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد میں گئے، نماز پڑھی تو دیکھا کہ علاقے والوں میں سے مسجد میں کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا بستی والوں سے ملاقات کریں گے، ان کو پوچھیں گے آپ نے مسجد میں اذان نہیں پڑھی، آپ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے، کیا بات ہے؟ تو جب بستی والوں سے ملاقات کی، انہوں نے کہا کہ فلاں شخص بستی میں جو ہمارا ذمہ دار ہے، بڑا ہے، اگر وہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے تو ہم بھی آئیں گے، اگر وہ نہیں آتا تو ہم بھی نہیں آئیں گے۔ خیر مفتی صاحب نے کہا اس سے ملاؤ بھائی، کون ہے؟ جب مفتی صاحب اس کے پاس گئے تو انتہائی غلیظ ترین حرکتوں میں وہ مبتلا تھا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ملاقات کی، ان کو سمجھایا تو خیر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر مسجد میں آتا ہوں کہ میں بغیر وضو کے آؤں گا، میں جو ہے شراب بھی پیوں گا، میں بدکاری بھی کروں گا، اگر آپ کو منظور ہے تو مجھے اجازت دیتے ہیں آپ اس طرح مسجد میں آنے کی تو میں آؤں گا، اگر نہیں تو پھر میں مسجد میں نہیں آ سکتا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آ جاؤ مسجد۔ ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا تو ہم تو غصے سے لال ہو جاتے، بھائی شراب کی حالت میں تو کہہ رہا مسجد میں آ جاؤں، بدکاری کی حالت میں تو کہہ رہا کہ میں مسجد میں آ جاؤں، لیکن ایک نرم پہلو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، علماء کرام، اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی سمجھ دی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہم سے زیادہ بہتر سوچتے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا جی ٹھیک ہے، آپ بغیر وضو کے شراب کی حالت میں، بدکاری کی حالت میں مسجد میں آ جاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ کی وجہ سے بستی والے بھی مسجد میں آ جائیں گے۔ خیر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بستی سے چلے گئے۔ جب نماز کا وقت آیا تو یہ شخص مسجد کی طرف جانے لگا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو اجازت مل گئی ہے بغیر وضو کے مسجد میں جانے کی، لیکن نکلتے وقت اس کو یہ احساس ہوا کہ آج میں پہلی مرتبہ مسجد میں جا رہا ہوں، کیوں نہ ہو کہ میں وضو کر کے جاؤں۔ جب یہ وضو کرنے لگا تو اس نے سوچا جب میں وضو کر ہی رہا ہوں تو کیوں نہ میں غسل کروں، تو اس نے غسل کیا۔ جب اس کے شراب پینے کا وقت آیا، اس نے کہا یار آج میں پہلی مرتبہ مسجد میں جا رہا ہوں، اب پہلی مرتبہ اگر شراب پی کر جاؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا، اس لیے پہلے دن میں بغیر شراب کے جاؤں۔ بدکاری کا وقت آیا تو اس نے سوچا آج اگر مسجد میں جاؤں گا، پہلا دن ہے، بدکاری کر کے جاؤں گا تو اچھا نہیں لگے گا، اس لیے آج پہلا دن ہے، بدکاری نہیں کرتا ہوں، بالکل صاف اور شفاف ہو کر مسجد میں جاؤں۔ جب یہ مسجد میں آ گیا تو اللہ نے اس کو توبے کی توفیق دے دی، اس نے توبہ کی اور ایک اچھا دیندار انسان بن گیا۔ تو وہ حکمت جو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر کی ان کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ، ہم جیسا آدمی ہوتا تو ہم نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ سختی کا برتاؤ نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں بھی آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ ہماری بہن ہے، ایک ایسے ماحول کو اس نے چھوڑا ہے، ایک ایسی انڈسٹری کو اس نے چھوڑا ہے کہ جہاں تک پہنچنے کے لیے نوجوان لڑکیاں نہ جانے کیا کیا سوچتے رہتے کہ اگر ہمیں اس انڈسٹری کا نوکر ہی بنایا جائے تو وہ ہمارے لیے کافی۔ لیکن ایک ہماری بہن ہے جو اس انڈسٹری کے عروج پر پہنچ چکی ہے، وہاں پہنچ کر اس کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے اور وہ واپس آتی ہے اور اس کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپریشیٹ کریں اس چیز کا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مبارکباد دیں، ہمیں چاہیے کہ ہم دعا کریں اس کے لیے، ہم دعا کریں کہ اللہ اس نے جو توبہ کی ہے اس کو استقامت نصیب فرما، اس کو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا، اس سے ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند رہنا ہے۔ اس کو اس چیز کا احساس ہو گیا۔ ایک عالم دین سے اس نے جب شادی کی ہے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کی زندگی کو خوشگوار بنا دے، ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا دے، بجائے کہ ہم غلط قسم کے کمنٹ کریں، مذمت کے الفاظ جمع کر کے تحریریں لکھ دیں جس سے ان کے دل کو نقصان پہنچے گا، خدا نہ خواستہ اس کا پھر نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی یہ سوچتا ہے یار میں نے اتنی بڑی قربانی دی اور اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہو گیا، تو پھر جب میں مسلمانوں کے پاس آیا تو یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، یہ نہ جانے کیسے کیسے الفاظ لکھ رہے ہیں، میرے لیے تو وہی دنیا ٹھیک تھی، خدا نہ خواستہ اس سے خطرہ بھی ہے۔ اس لیے ہم تھوڑا اپنے ظرف کو بڑھائیں، ہم برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا ہے، 1 ہی مہینہ ہوا ہے ان کی شادی کو، ابھی سے ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ فرشتہ بن جائے تو ایسا ناممکن ہے۔ انسان کی ایک عادتیں ہوتی ہیں، ان کو بدلنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اس لیے تھوڑا سا برداشت کریں، ان کو اپریشیٹ کریں، ان کو مبارکباد دیں اور
ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ خوشحالی کی زندگی ان کو نصیب فرمائے، توبہ پر استقامت نصیب فرمائے ان کو اللہ تعالیٰ، اور بہت سارے لڑکیوں کے لیے، بہت سارے لڑکوں کے لیے جو وہاں جانا چاہتے ہیں یا جو چلے گئے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔ بس یہ دعا کریں میری اب تمام حضرات سے گزارش ہے جو اس قسم کے خیالات رکھتے ہیں یا اس پر وہ بہت دنوں سے بحث و مباحثہ کر رہے، اس کو ختم کرو بھائی، تھوڑا سا وقت دے دو، تھوڑا نرمی اختیار کرو، نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبتوں سے کام لے لو۔ آئندہ دیکھو انشاءاللہ اس کے ثمرات بہتر سے بہتر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا دینی بھائی محمد مدثر کشمیری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔